ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج ایک مزے کی بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ہمارا علاقہ ملتان کا بالکل ایک بیکورڈ ایریا ہے، ایک سمجھ لیں کہ پسماندہ علاقہ ہے۔ ملتان سے بھی کافی پیچھے 33-34 کلومیٹر اڈا بصیرہ، اسلام پور، مبارک پور کا ایریا۔ میں چھوٹا تھا اس وقت، 10 سال 15 سال کا، تو اکثر یہ سنتے تھے کہ سیاستدان جی آ رہے ہیں اور وہ یہ وعدہ کر کے گئے ہیں، یہ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ سولنگیں لگوائیں گے، بجلی لگوائیں گے آپ کو، مطلب کافی چیزوں کے مطلب وعدے ہو گئے ہیں۔ تو وہ پھر وہ سلیکٹ ہو کے اگلے 5 سال تک ایریے میں بھی نہیں آئے۔ چلو اس کے بعد ہم بڑے ہوتے رہے، پھر ہم یہ سنتے رہے اگلے 5 سالوں میں یعنی وہ جب بندہ اقتدار میں آ گیا اس نے کوئی کام نہیں کروایا، پھر اگلی دفعہ پھر لوگوں نے سوچا یار اس طرح کریں، یہ جو ایم پی اے یا ایم این اے تھا اس نے کام نہیں کروائے، لہٰذا اب ایم این اے یا ایم پی اے چینج کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں۔ تو پھر اگلی دفعہ پھر ایم پی اے یا ایم این اے چینج کیا، اس کو ووٹ دیے، وہ بن گیا، تو وہ بھی ایسے وعدے کر کے گیا، پھر 5 سال نہیں آیا۔ میں اب الحمدللہ مطلب ہماری ایج بھی کافی ہے، 4-5 الیکشن تو ہم دیکھے بیٹھے ہیں۔ اس میں نے نوٹ کیا بھی یار اصل وجہ کیا ہے کہ کام ہمارے علاقے میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، جبکہ اگر آپ اپر پنجاب کی صورتحال دیکھ لیں تو وہاں پہ ترقیاتی کام بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے جنوبی پنجاب میں ڈیولپمنٹ بہت کم ہوتی ہے۔ تو جو فرق میں نے نوٹ کیا وہ بڑا ہی عجیب قسم کا ہے، آپ بھی سن کے بڑے سرپرائز ہوں گے بھئی کیا وجہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اور دوسرے علاقے میں ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آئی اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے دنوں جو الیکشن ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کافی زور و شور تھا الیکشن کا۔ تو ایک ہمارے دوست ہیں ادھر کے ہی، انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں، آپ نے سب لوگوں کو دیکھ لیا، اب اس دفعہ آپ میرے کہنے پہ ووٹ دیں اور میں سارے ترقیاتی کام کرواؤں گا۔ تو سب لوگوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، آپ ہمیں یقین دہانی کرائیں کہ آپ کیسے یہ کریں گے۔ اس نے کہا جی میرا ایم پی اے صاحب سے بھی رابطہ ہے اور ایم این اے صاحب سے بھی رابطہ ہے، تو جو بھی آپ کام کہیں گے وہ آپ کے ہوں گے۔ تو علاقے میں سب کو اکٹھا کیا گیا، گھر گھر پیغام پہنچایا بھی اکٹھے ہو جائیں، علاقے کی ایک گیدرنگ ہو رہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایم پی اے صاحب آئیں گے، شرکت کریں گے اور سب نے ووٹ دینا ہے کس بندے کے کہنے پہ۔ ٹھیک ہو گیا جی، سب لوگ اکٹھے ہو گئے، طے پایا بھی اب سب لوگوں نے، پورے علاقے نے، وسیب نے، برادری نے جو ووٹ ہے وہ متعلقہ جو بندے کا بتایا جا رہا ہے ایم پی اے کا اور ایم این اے کا، ان کو ووٹ دینا ہے اور سارے ترقیاتی کام ہوں گے۔ اچھا جی، یہ الیکشن ہو گیا، وہ بندہ دونوں سلیکٹ ہو گئے، ایم پی اے بھی سلیکٹ ہو گیا، ایم این اے بھی سلیکٹ ہو گیا، اور ایم پی اے تک بھی اس بات کی رپورٹ پہنچی کہ پورے علاقے نے پراپر ووٹ دیا، اور ایم این اے صاحب تک بھی رپورٹ پہنچی کہ پورے علاقے نے ووٹ دیا۔ ہم نے اس بندے سے رابطہ کیا، ان کا نام ہے جی، نام میں نہیں لوں گا، ظاہری بات ہے پھر ایشوز آ جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس سے رابطہ کیا، بھائی اس طرح بات ہے، اب تو آپ کے بندے سلیکٹ ہو گئے ہیں، اب آپ اس طرح کریں کہ ان سے بات کریں اور ایم پی اے صاحب سے، ایم این اے صاحب سے، اور گرانٹ لے کے آئیں تاکہ کام ہو۔ تو انہوں نے کہا جی کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں ایم پی اے صاحب سے اور ایم این اے صاحب سے۔ تو پھر کچھ ٹائم بعد پھر رابطہ کیا، تو وہ قدرتی ایک دن میرے پاس آ گئے، یہیں میرے پاس ہی،
میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی اس طرح بات ہے، ہم کوئی ایک شادی کا سیٹ اپ رکھ رہے ہیں اور ایم این اے صاحب اور ایم پی صاحب کو شادی میں مدعو کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ آپ کے ذمے کام لگایا تھا کہ اب کافی ٹائم ہو گیا ہے ایم پی اے صاحب اور ایم این اے صاحب کو سلیکٹ ہوئے اور آپ کے ہی بندے سلیکٹ ہوئے ہیں، تو آپ مہربانی کریں اور ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں، کوئی کام کرائیں۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے، میرا ان کے ساتھ ہے بڑا گہرا تعلق، دوستی ہے، یاری ہے، تو میں ابھی ان کو اس حوالے سے انگیج نہیں کر سکتا ترقیاتی کاموں کے حوالے سے۔ ہاں باقی یہ ہے کہ میں انہیں شادی پہ بلا رہا ہوں، اور اگر وہ میری شادی میں آ جاتے تو میرے لیے یہی کافی ہے کہ علاقے کے ترقیاتی کاموں سے بہتر یہ ہو جائے گا کہ میرے پاس ایم پی اے صاحب اور ایم این اے صاحب آئے۔ میں بڑا سرپرائز ہوا بھئی یار یہ شادی کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ کے کاموں کو اہمیت نہیں دے رہے۔ تو پھر میں نے اس نتیجے پہ پہنچا بھئی ہمیں بیسکلی اپنے ایم پی اے ایم این اے سے کام نہیں لینا، بلکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہماری شادیوں میں، خوشیوں میں، غمیوں میں، فوتگی میں شرکت کریں، اور ہمارا آنا جانا ان کے پاس لگا رہے، وہ ہمارے پاس آ جائیں۔ یہ ہمارے لیے چیز ہے جس وجہ سے ہمارے جو علاقے میں ہیں ڈیولپمنٹ کے کام وہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہماری جو کرتا دھرتا ہیں جو لوگ ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا مطلب نا ان کے ساتھ سلام دعا اچھی رہے، باقی کام کو پرائرٹی نہیں دی گئی۔ یہی کوشش رہی ہے کہ شادیوں میں شرکت ہو جائے، غمی میں شرکت ہو جائے ایم پی صاحب کی، ایم این اے صاحب کی، اور یہی کافی۔ حالانکہ یہ تو ایک اخلاقی فرض بنتا ہے ایم پی اے صاحب کا یا ایم این اے صاحب کا کہ آپ کے ہاں اگر کوئی شادی ہے، آپ نے انہیں انوائٹ کیا تو ان کا آنا بنتا ہے، یا کوئی فوتگی ہوئی ہے اور انہیں علم ہوا ہے کہ یہ میرے ووٹر سپورٹر ہیں تو وہ آ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے پورے 5 سال کا اپنے ترقیاتی کاموں کا معاملہ چھوڑ دیا اسی بات پہ کہ صرف ہمارے پاس ایم پی اے صاحب اور ایم این اے صاحب آتے جاتے رہیں شادیوں میں، خوشیوں میں، غمیوں میں، تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا علاقے میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اور یہی مجھے ریزن سمجھ آئی ہے کہ ہمارے علاقے میں ڈیولپمنٹ ابھی تک ہو بھی نہیں پائی، اور ہمارا علاقہ جوں پیچھے کی طرف ہے۔ تو لہٰذا میری تو گزارش ہوگی اپنے دوستوں سے جو بھی سیاستدانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں، بھائی آپ لوگ کوشش کر کے ان سے علاقے کی ترقیاتی کام لیں تاکہ لوگوں کو سہولیات ہوں، پکی سڑکیں بنیں، بجلی پہنچے گھر گھر، پانی کے فلٹریشن پلانٹ لیں، ان سے زیادہ سے زیادہ کام لیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا جو امیج ڈاؤن جا رہا ہے وہ بہتر ہو، اور